ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اور محبت سے پڑھی صلی اللہ علیہ یا وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. اللہ جل شانہ و امن والہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معاشر امام الانبیاء سید الانبیاء قائد الانبیاء سید الاولین والآخرین حضور پرنور شافع یوم نشور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت و صد احترام معزز و محترم سامعین حضرات، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. سفر المظفر شریف کا مہینہ اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے، اور اس کا آغاز ہم اس ایمان افروز موضوع سے کرنے لگے ہیں جس پر ہمارے ایمان کی اور اسلام کی بنیاد ہے. وہ ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ حالات کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو میں نے سمجھا کہ اس موضوع پر مکمل جو ہے پچھلے جمعہ بھی کچھ نہ کچھ میں نے بیان کیا تھا آخر میں، مگر یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر تو پورا مہینہ گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت بڑا حساس مسئلہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے. اس پر اسلام کی بنیاد ہے. جب یہ کمزور ہوگا تو اسلام کی بنیاد کمزور ہوگی. اور یہ متفق کا مسئلہ ہے، پوری امت کا، 1.5 ارب سے 2.25 ارب مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ساری امت کو جمع کر دیتا ہے. تو لہٰذا آج ہم جتنے منٹ بھی ہیں تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ میں اور پاکستان کے استحکام کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آج جو آیا مقدسہ جسے میں نے حصول برکت کے لیے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر یہ اللہ کی عظیم الشان رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آخری نبی ہیں. فرمائی اللہ کے رسول ہیں. بولو اللہ کے رسول ہیں. بلند آواز سے کہو اللہ کے رسول ہیں. کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور قیامت تک کے لیے ہیں. ہیں کا معنی ہے کہ زندہ ہیں، موجود ہیں، گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان اور یقین ہے. تو خالق کائنات نے فرما دیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ فرمایا قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی آئے گا اگر دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا، بے ایمان ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا، اور جہنمی ہوگا، مرتد ہوگا۔ تو لہذا اس کے بارے میں سوچنا بھی، چونکہ چنا کے، یہ کہ وہ کہ، مثالیں دینا، تعویلیں پیش کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک متفقہ مسئلہ ہے، پوری امت کا اس پر اعتماد ہے، یقین ہے، ایمان ہے۔ تو جس مسئلے پر پوری امت کا اتفاق ہو گیا اس کو چھیڑنا چاہیے، اس سے چھیڑخانی ہونی چاہیے۔ میرے حضور نے بلکہ مطلع کر دیا اپنی امت کو، اے میرے غلاموں سنو، میرے بعد 30 آئیں گے۔ کتنے آئیں گے؟ ثلاثون دجالون کذابون، 30 آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ان کی فریب کاریوں سے بچنا، ان کی دغا بازیوں سے بچنا۔ فرمایا کذابون، وہ سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے، دجالون، سب سے بڑے دجال ہوں گے، اور وہ جھوٹے بھی ہوں گے، دجال بھی ہوں گے، فریبی بھی ہوں گے۔ فرمایا ان کے فریب میں نہ آ جانا، وہ جہنمی ہوں گے، بے ایمان ہیں، مرتد ہیں۔ لہذا مرزا قادیانی وہ خود بھی کافر ہے، اس کی مانوی اولاد بھی کافر ہے، اور اس کے جتنے بھی ماننے والے ہیں سارے کے سارے کافر ہیں۔ اور زندہ باد، بلند آواز سے جب بھی لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا، اہل ایمان نے اس کو کچل کے رکھ دیا۔ سب سے پہلا فتنہ مسلمہ کذاب کی صورت میں سیدنا صدیق اکبر کے دورہ خلافت میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کے مقابلے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے تمام صحابہ کو جمع کیا۔ اس میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، معذور بھی تھے، کمزور بھی تھے۔ حالانکہ بدری صحابہ کو استثناء حاصل تھا کہ آج کے بعد تم کسی جنگ میں نہیں جاؤ گے، مگر اس جنگ میں سیدنا صدیق اکبر نے سب کو حکم دیا سب کو جانا پڑے گا۔ بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے محاذ پر تھے، ان کو بھی واپس بلایا، فرمایا تم واپس آ جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سیف اللہ ہو، تم اللہ کی تلوار ہو۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکا۔ اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالد بن ولید فوراً واپس پہنچو، مسلمہ کذاب داعی نبوت جس نے نبوت کا دعویٰ کہ اس کا قلعہ قمع کرنا ہے، اس سے زمین کو پاک کرنا ہے، اس فتنے کو دفن کرنا ہے،
فوراً اس محاذ پر پہنچو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کو یعنی اس جنگ کے لیے روانہ کیا گیا، اور وہاں بہت بڑا 40,000 کا لشکر لے کر وہ کھڑا تھا۔ ادھر صحابہ اس کے مقابلے میں نکلے جو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، جس میں 700 قرآن کے حفاظ نے اپنی جانیں قربان کی۔ حافظ قرآن 700 صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ بہت بڑا نقصان ہوا حفاظ کا شہید ہو جانا، مگر چونکہ مسئلہ بڑا نازک تھا، فرمائے اس کے قتل سے اس سرزمین کو اس فتنے سے پاک کرنا ہے۔ صحابہ نذرانے دے رہے تھے، گردنیں کٹ رہی تھی، خون بہہ رہا تھا، دھرتی خون سے لت پت تھی۔ غلامان مصطفیٰ گاجر مولی کی طرح ان گستاخوں کے سر کاٹ رہے تھے، سر کٹ رہے تھے۔ مگر جب یہ جنگ کا آغاز ہوا، دونوں طرف سے جو نعرہ لگتا تھا نعرہ تکبیر، یعنی مسلمہ کذاب کے حواری بھی یہ نعرہ لگاتے نعرہ تکبیر، ادھر سے جو مسلمان تھے جو رسول اللہ کی ختم نبوت کے لڑ رہے تھے وہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے تھے۔ فرمایا کیا کریں، وہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، یہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، مگر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تم اس کے مقابلے میں جب وہ نعرہ تکبیر لگائیں تو تم نے کہنا ہے یا محمد یا رسول، یا محمد۔ آپ بھی کہہ دو محبت سے، یہ صحابہ کا نعرہ ہے، یا محمد، بلند آواز سے یا محمد۔ یعنی صحابہ نعرہ تکبیر بھی لگاتے اور ساتھ کہتے یا محمد یا رسول، یعنی اسی طرح لڑتے اور ساتھ نعرہ بھی لگاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو تھے لڑتے لڑتے ہزاروں کی تعداد میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا تو پتہ چلا اور زمین کو اس فتنے سے پاک کیا، مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا۔ تو یہ ایسا نازک مسئلہ ہے کہ جس میں امت نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ پھر انگریز کے دور میں ہندوستان میں یہ فتنہ جنم لیا مرزا قادیانی کی صورت میں، غلام احمد قادیانی، جس کو انگریزوں نے تیار کر کے اسلام کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا کیا۔ انگریزوں کی اشیرباد حاصل تھی مرزا قادیانی کو، اور پھر اس فتنے کو کچلنے کے لیے اس وقت کے علماء اور مشائخ میدان عمل میں اترے۔ غیور سنی مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ 1951 میں یہ سرزمین، یہاں تم بیٹھے ہو دہلی دروازہ اور جامع مسجد وزیر خان، یہ ہیڈ کوارٹر تھا ختم نبوت کا، اور یہاں سے مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو لیڈ کرتے تھے، اور یہاں سے عشاقان مصطفیٰ ٹولیوں کی شکل میں، جلوسوں کی شکل میں مسجد وزیر خان سے نکل کر دہلی گیٹ کے دروازے پہ آتے، آگے انگریز کے گماشتے کھڑے ہوتے، لائن لگاتے، اس سے آگے جو آئے گا اسے گولیوں سے بھون دیا جائے گا، مگر عشاقان مصطفیٰ نعرہ رسالت لگاتے ہوئے اپنے سینے تان کر انگریز کے ظلم کو برداشت کرتے اور اپنے سینوں کو پیش کر کے رسول اللہ کی ختم نبوت پر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے۔ ہزاروں لوگوں نے ختم نبوت پر اپنی جانیں قربان کی۔ وہ دہلی دروازہ ہو یا مسجد مسلم مسجد لوہاری گیٹ ہو، یہ لاہور کی سرزمین آج بھی اس بات کی گواہ ہے کہ لاہور عشاقان مصطفیٰ کی سرزمین ہے، ختم نبوت کے محافظوں کی سرزمین ہے، رسول اللہ کی تاج و تخت ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کی سرزمین ہے،
اور یہاں بسنے والے 1.5 کروڑ غیور سنی مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو یہ رسول اللہ کے غلام شمع رسالت کے پروانے سینہ سپر ہو کر رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ہر دور میں الحمدللہ تاریخ گواہ ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمارے بزرگوں نے کردار ادا کیا۔ محدث علی پوری، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان میں بڑا اہم رول پلے کیا۔ پھر تاجدار گولڑوی مجدد حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، انگریز دور تھا جب پیر صاحب نے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کردار ادا کیا۔ آج بھی بادشاہی مسجد گواہ ہے، تاریخی مسجد، بادشاہی مسجد، کہ جب مرزا قادیانی نے للکارا چیلنج کیا کہ آؤ مجھ سے مناظرہ کرو، مجھ سے مکالمہ کرو، مجھ سے ڈبیٹ کرو، مجھ سے مباہلہ کرو، پیر صاحب نے فرمایا ہم حاضر ہیں۔ تمام مکاتب فکر، جتنے بھی اس وقت مکاتب فکر تھے، دیوبندی مکتبہ فکر، اہل حدیث مکتبہ فکر، اہل تشیعوں نے اور تمام اہل سنت نے تحریری طور پر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر دیا، اور سب نے اپنی پگڑیاں پیر صاحب کے قدموں پہ رکھی، عرض کی حضور اس مسئلے کو اگر کوئی حل کر سکتا ہے، اس کو کوئی منطقی انجام تک پہنچا سکتا ہے تو وہ صرف آپ کی ذات ہے۔ ہمیں آپ پر اعتماد ہے، آپ پر یقین ہے کہ آپ میدان میں نکلیں۔ آپ کی جیت ہماری جیت، آپ کی ہار ہماری ہار۔ حالانکہ پیر صاحب تو چلے گئے تھے یہاں سے، ہندوستان سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ مدینہ شریف مکہ مکرمہ رہنے کے لیے مستقل وہاں رہنے کے لیے تشریف لے گئے، مگر حضرت پیر امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور خواب میں ملے، خواب میں ملے، مل کے فرمایا مہر علی شاہ سے کہو کہ اب مدینے میں نہیں رہنا، یہاں رہنے کا ارادہ ترک کر دے، فوراً ہندوستان پہنچے، اس کی ضرورت وہاں ہے۔ بہت بڑا فتنہ جنم لینے والا ہے، اس نے اس محاذ پہ کام کرنا ہے۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر، رسول اللہ کے فرمان پر پیر صاحب وہاں سے ہندوستان تشریف لے، پاکستان تو نہیں بنا تھا، پیر صاحب تشریف لے آئے، اور گولڑا شریف سے جب پیر صاحب نکل رہے تھے، انگریز کا دور تھا، آپ کے مرید، آپ کے خلفاء مشورہ دے رہے تھے، حضور انگریز بڑا ظالم ہے، آپ انگریز کے خلاف نکل رہے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ تو فقیر آدمی ہیں، فقیروں کا کام حجروں میں بیٹھنا ہے، مصلے پہ بیٹھنا ہے، نمازیں پڑھانا ہے، خطبے دینا ہے۔ فرمایا میں ایسی پیری فقیری پہ لعنت بھیجتا ہوں کہ میرے جد اعلیٰ، میرے نانا جان مصطفیٰ رسول اللہ کی عظمت پر حملہ ہو جائے اور پیر مہر علی شاہ خانقاہ میں بیٹھا رہے، وہاں سے نکل پڑے۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں وہ کیسا سما ہوگا جب پیر صاحب لاہور میں تشریف لائے ہوں گے، ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے غلامان مصطفیٰ کتنے یہاں پہنچے ہوں گے۔ 3 دن تک پیر صاحب نے یہاں ڈیرا لگایا، مگر کانا دجال نہ آیا۔ جھوٹا کیسے آ سکتا ہے؟ بے ایمان کیسے سچوں کا سامنا کر سکتا تھا؟ تو اس لیے اس فتنے کو کچلنے کے لیے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ بڑا اہم رول پلے کیا۔ واقعات بے شمار ہے پیر صاحب کے حوالے سے، میری ساری تقریر اسی پہ ختم نہ ہو جائے، باتیں میں نے آج اور بھی 2-3 کرنی ہے۔ بہرحال پھر یہ چلتا چلتا مسئلہ پاکستان بن گیا، اسلام کے نام پر بن گیا، مارز وجود میں آ گیا۔ لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد کسی نے تھالی میں رکھ کر یا پلیٹ میں رکھ کر یہ پاکستان ہمیں نہیں دیا۔ ہندو بنیاں اس کا کوئی حصہ دینے کے لیے تیار، ہندوستان کو توڑنے کے لیے تیار۔ وہ کہتے تھے جو پاکستان کا ایک آنگے بھی توڑے گا ہم اس کو توڑ کے رکھ دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے جو ہندوستان کو توڑنے کی بات کرے گا۔ مگر قائد اعظم محمد علی جناح کی مدبرانہ قیادت میں مصور پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خوابوں کی تعبیر میں
اور یہ دو شخصیتیں اللہ نے پاکستان کو ایسی عطا فرمائی اور جن کے پیچھے بڑی بڑی عظیم المرتبت ہستیاں کھڑی تھی، علماء اور مشائخ اہل سنت کی ان کو تائید اور حمایت حاصل تھی، عوام اہل سنت کی تائید حاصل تھی۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا، محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا، محدث کچھوچھ بھی حضور غوث اعظم کے خاندان کے شہزادے جنہوں نے اس میں بڑا اہم رول پلے کیا۔ ہمارے بزرگوں نے، اولیاء کرام نے، ہمارے اسلاف نے اپنا کردار ادا کیا۔ 1946 میں بنارس کے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1946۔ پاکستان کب بنا؟ 1900۔ پیر صاحب نے طوفانی دورے کیے پورے ہندوستان میں، لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا۔ کتنے سنی موجود تھے؟ 40 لاکھ۔ تاریخ گواہ ہے۔ میں ریکارڈ پر بات کر رہا ہوں، جذبات میں نہیں کر رہا، یہ تاریخ ہے پاکستان کی جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مگر بدقسمتی سے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، جو پاکستان کے کاز کے ساتھ مخلص، جنہوں نے بنایا تھا وہ پیچھے رہ گئے، بنانے والے پیچھے رہ گئے۔ 40 لاکھ غیور سنی مسلمان، 15,000 علماء اور مشائخ اس کانفرنس میں موجود تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما تھے۔ اب میں نام لینا شروع کروں گا تو لمبی لسٹ علماء کی اور مشائخ کی بنتی ہے۔ قائد اعظم کی سپیچ کیا تھی؟ فرمایا اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب پاکستان کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، اب پاکستان بن کر رہے گا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی جو سپیچ تھی نا، آپ نے فرمایا جو قائد اعظم محمد علی جناح کو ووٹ نہیں کرے گا، کی حمایت نہیں کرے گا، پاکستان کی حمایت اور تائید نہیں کرے گا، ہم اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایسا فتویٰ پیر صاحب نے جاری کر دیا۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، محدث کچھوچھی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا رول پلے کیا۔ بلا آخر اس کے بعد پھر 1947 میں 14 اگست 1947 کو پاکستان باغ سے وجود میں آ گیا۔ آرام سے نہیں بنا، اس پر آج بھی دریائے بیاس، انڈیا سے گزرنے والے دریا اس کے گواہ ہیں۔ کئی روز تک خون کے ساتھ دریا بہتے رہے۔ کتنی ہماری بہنیں بیٹیاں جن کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، جن کو زندہ درگور کیا گیا، دریاؤں میں اور کنووں میں پھینکا گیا۔ جب میں پاکستان کی تاریخ دیکھتا ہوں میرا رونگٹا بوٹی بوٹی، میرا لوں جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے کہ پاکستان کسی کی ماں کے جہیز میں نہیں آیا، پاکستان کسی کے باپ کی وراثت میں نہیں آیا۔ پاکستان کی تاریخ میں لاکھوں لوگوں کا خون شامل ہے۔ ہماری ماں بہنوں کی عصمتوں کو تار تار کیا گیا، بچوں کو نیزوں پہ اچھالا گیا۔ سب سے بڑا ظلم سکھوں نے کیا جو بے گناہ بچوں کا بھی قتل کرتے تھے، ان کو نیزوں پہ اچھال دیتے تھے۔ ہماری خواتین کے پستان کاٹ دیے جاتے تھے، ان کو خون کے دریا عبور کر کے پاکستان میں آنا پڑا۔ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد بلا آخر ہمیں منزل ملی، وہ پاکستان ملا جس کی بنیاد 2 قومی نظریہ پر رکھی گئی۔ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، ہر بوڑھے کی زبان پر، ہر جوان کی زبان پر، ہر بچے کی زبان پر، ہر بیٹے کی زبان پر، ہر ماں کی زبان پر، ہر بیٹی کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ نعرہ ہر شہر میں گونج رہا تھا، ہر گلی میں گونج رہا تھا، ہر محلے میں گونج رہا تھا، اور ایک ہی نعرہ تھا جس نے امت کو جمع کر دیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایسے نہیں بلند آواز سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟
دستور رسالت کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. و ملک جو کلمہ طیبہ کے نام پر مارچ سے وجود میں آیا، جس کی بنیاد دو قومی نظریہ پر رکھی گئی، جس کا موٹو اسلام، اتحاد اور جہاد فی سبیل اللہ. جہاد یہ ہماری فوج کا موٹو ہے، اسلام، اتحاد اور جہاد فی سبیل اللہ. مگر فی سبیل اللہ جہاد کہاں رہا؟ اس کی تو نظیر ہی نظر نہیں آتی. بہرحال یہ الگ موضوع، پھر کسی وقت اس پہ لب کشائی کر لیں گے. مگر جو ملک اللہ نے اسلام کے نام پر دیا، قرآن کے نام پر بننے والا ملک، مدینہ منورہ کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی. یہ دوسرا مدینہ ہے، یہ دوسرا. اونچی بولو، بڑے ڈھیلے بولتے ہو. مدینے کے بعد یہ دوسرا مدینہ ہے. پاکستان پاک سرزمین ہے، پاک سرزمین ہے. یہ اللہ کی عطا ہے اور فیضان مصطفیٰ ہے. یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے. مگر پاکستان بن گیا الحمدللہ. مگر بدقسمتی سے جو قیادت، اس کو قائد اعظم علامہ اقبال لیاقت علی خان کے بعد جو قیادت میری، لٹیرے آئے، ڈاکو آئے، انہوں نے پاکستان کو بے دردی سے لوٹا، اس کے خزانے کو لوٹا اور پاکستان کی ہڈیاں پسلیاں توڑی. اور پاکستان کی چیخ و پکار آج بھی کسی کو سنائی نہیں دے رہی. ہم نے ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا. مگر ابھی تک لوٹ کسوٹ سے ہم باز نہیں آ رہے. مگر ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس ملک کے اندر کو محب وطن، کو غیرت مند، کوئی اسلام کے غیرت مند سپاہی عطا فرما دے. جو اس ملک کا مقدر فقط ایک ہی راستہ ہے، وہ نظام مصطفیٰ کا راستہ ہے. اس سے اس کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانی دی پاکستان کے لیے، اس کو آباد کرنے کے لیے، اس کو بسانے کے لیے. اور پھر بڑے بڑے فتنے اس ملک میں اٹھے، ان کو ہمارے بزرگوں نے کچلا. اور پھر بلا آخر یہ مرزا قادیانی جو بہت بڑا مرزائیوں کا فتنہ تھا، جس کو پہلے باہر حل کرنے کی کوشش کی گئی مگر یہ حل نہ ہوا. 1 صدی سے حل طلب مسئلہ تھا. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کا پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان مرزائی تھا. کیا تھا؟ کچھ ہی بولو. دیکھو یہ کیسے آج بھی بڑی چھپ کے یہ بڑے بڑے اہم عہدوں پر، بڑی بڑی پوسٹوں پر یہ لوگ موجود ہیں. تازہ حملہ آپ کو پتہ ہے جو سپریم کورٹ نے کیا، قاضی صاحب کی صورت میں مرزائیوں کو اجازت دی گئی قرآن کی تفسیر لکھیں، تحریف کریں، اسلام کا حلیہ بگاڑیں، رسول اللہ کی ختم نبوت پر حملے کریں، جھوٹے نبی کے پیروکاروں کو، دجالوں کو، کذابوں کو اجازت دی گئی کہ تم اپنی 4 دیواری کے اندر جو مرضی کرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں. میں نے کہا ہم کسی قاضی کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم وہی کہیں گے جو پاکستان کا دستور کہتا ہے، جو آئین پاکستان کہتا ہے. میں کہ پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہے کہ مرزائی کافر ہیں، اس کے پیروکار بھی کافر ہیں. وہ چاہے اس کو نبی مانتے ہوں، ذلی نبی مانتے ہوں، معروضی مانتے ہوں، اس کو مسلح مانتے ہوں، اس کو اپنا پیشوا مانتے ہوں، وہ احمدی ہوں، وہ لاہوری ہوں، وہ کہیں کے بھی ہوں، وہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یہ آئین میں لکھا ہے کہ مرزائی مسجد نہیں بنا سکتے، مینار نہیں بنا سکتے، محراب نہیں بنا سکتے، منبر نہیں بنا سکتے. اسلام کا نام استعمال، اونچی بولو، اسلام کا نام استعمال، وہ مسلمانوں والا کلمہ نہیں پڑھ سکتے، وہ جناب والا قرآن اور حدیث کی تبلیغ نہیں کر سکتے. تفسیر صغیر لکھی انہوں نے، مرزائیوں نے، تفسیر صغیر جس میں قرآن کی تعریف کی گئی، غلط مفہوم پیش کیا گیا. مگر مبارک ثانی کیس کے اندر فیصلہ ان کے حق میں دے دیا سپریم کورٹ نے، جو شرعین اسلام کے بھی خلاف ہے، آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے. تو ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں
اس فیصلے کو ریورس کیا جائے، اس فیصلے کو ختم کیا جائے، وگرنہ پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ یہ پاکستان کی سڑکیں غلامان مصطفیٰ سے بھر جائیں گی، سمندر کی طرح حضور کے عاشق نکلیں گے، مگر ان کا کوئی راستہ دنیا کی طاقت روک۔ ہم محب وطن ہیں، ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا ہے، ہم یہاں استحکام چاہتے ہیں، ہم یہاں فتنہ، اچھی بولو، یہاں فتنہ، یہاں شر کو ہوا نہیں دینا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑا جائے جو عشاقان مصطفیٰ کے جذبات سے کھیلتے ہیں، جو عاشقان رسول کے جذبات مجروح کرتے ہیں، جو پاکستان کے 22 کروڑ غیور مسلمانوں کے جذبات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جو غیر مسلموں کے جھنڈے پہ کام کرتے ہیں۔ قادیانی آئین پاکستان کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ قادیانی یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، امریکنوں کے ایجنٹ ہیں، عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں۔ انہی کی وجہ سے مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا۔ یہ شاید آپ کو پتہ نہیں، ہمارے لوگ پڑھتے نہیں، ان کو کیا ضرورت ہے پڑھنے کی بیچاروں کو۔ مشرقی پاکستان کیسے الگ ہوا؟ 100 سال انگریز ہندوستان پر حکومت کر گیا، ہم 25 سال بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ 25 سال کے بعد 1971 میں پاکستان 2 لفظ ہو گیا۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ یہاں مغربی پاکستان میں مرزا قادیانی غلام احمد کا پوتا بیٹھا تھا، ایم احمد بیٹھا تھا، جو یہاں بیٹھ کر سازشیں کرتا تھا، جس نے مشرقی پاکستان کے فنڈ رکھوا دیے اور وہاں نفرت پیدا ہوئی۔ مشرقی پاکستان کے اندر لوگ پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ان مرزیوں کی سازشوں کی وجہ سے پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ کبھی کسی نے پوچھا مرزیوں سے کہ اسرائیل میں تمہارا ہیڈ کوارٹر کیسے بن گیا؟ اس کو فنڈنگ کون کرتا ہے؟ برطانیہ کے اندر سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہے، امریکہ کے اندر ان کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہے۔ آپ جتنے بھی ممالک ہیں یورپین، اور اپنے آپ کو جب بھی یہاں سے جاتے ہیں بڑے مظلوم پیش کرتے ہیں، ہمارے اوپر بڑا ظلم ہے، ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا گیا، ہم پر ظلم ہو گیا، ہمیں پناہ دی جائے۔ مرزے قادیانی وہاں جا کر یورپ میں پناہ مانگتے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر قادیانی اپنی آمدن کا 10% اپنی جماعت کو دیتا ہے۔ ہر مہینے کتنا دیتا ہے؟ اور غیرت مند سنیوں، تمہیں بھی شرم آنی چاہیے۔ تم سچے دین کو کیا دیتے ہو؟ سچے وہ تو جھوٹے، کذاب، بے ایمان، دجال نبی کے پیروکار، کافر، مکار، فریبی، دغاباز، جھوٹے نبی کی حمایت اور تعین میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ 10% ہر قادیانی اپنی جماعت کو ہر مہینے پیش کرتا ہے۔ میں کہ تو 1% بھی نہیں دیتا۔ کیا دیتے ہو اپنی مسجدوں کو، اپنے مدارس کو، اپنے مراکز کو؟ ہم کہہ کے کھپ جاتے ہیں، ہمارے لوگ ٹس سے مس۔ سنو، یہ کتنا بڑا فتنہ، میں نے تھوڑی سی اس پہ آپ کو تاریخ نکال کر رکھی ہے۔ بلا آخر 1974 میں 7 ستمبر 1974 میں یہ جو 1 سال سے حل طلب مسئلہ تھا، اسے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس وقت کی 2/3 اسمبلی جس کے اندر مرزائی بھی تھے، مگر قائد اہل سنت، امام اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ حضرت امام الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ریزولوشن پیش کیا۔ ڈبیٹ ہوئی، کئی مہینے تک اس پر بحث ہوتی رہی۔ مرزا قادیانی کا پوتا، اس نے کہا جی ہم نے بھی کچھ سوال و جواب کر رہے ہیں، ہمیں بھی موقع دیا، جو اس کو بھی بلایا گیا۔ 150 سے زائد اس نے سوال کیا، ایک کا مولانا نے جواب دیا، ایک کا جواب دیا۔ بالآخر اس کو لاجواب کیا گیا، اسمبلی کے فلور پر اس کو لاجواب کیا گیا، شکست ہو گئی۔
اللہ کی کرنی ایسی کہ جس جگہ وہ بیٹھا تھا نا اسمبلی ہال میں، یہاں سپیکر کی کرسی تھی، اس کے ساتھ اس کی کرسی رکھی گئی، اور چھت کے اوپر سے یہاں کوئی سوراخ، ملک صاحب کوئی سوراخ نہیں تھا، پوری اسمبلی کی چھت جو تھی بند تھی، وہاں سے ایک سوراخ ہوا، اس کے چہرے پہ غلاظت برسنے لگی۔ کیا برسنے لگی؟ غلاظت، پخانہ اس کے چہرے پہ ایسے پڑا۔ ساتھ سپیکر صاحب کی کرسی سے کہنا آئی ایم ڈسٹرب، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ ساری اسمبلی کے ممبران نے یہ منظر دیکھا، دیکھ کر کہا اللہ اکبر۔ اللہ نے سب کے سامنے اس کا منہ کالا کر دیا، اس کا منہ، یعنی ممبران اسمبلی کے ایمان اور عقیدے اور مضبوط ہو گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی کہ پوری اسمبلی نے، حالانکہ ہمارے تو ممبر ہی ساتھ تھے اہل سنت کے، قومی اسمبلی کے 1973 کی اسمبلی میں کتنے ممبر تھے جمعیت علماء پاکستان کے؟ 7۔ جب بھی اللہ نے ان کو موقع دیا انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ بہرحال مولانا شاہ نورانی کے ریزولیشن پر متفقہ طور پر ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے وعدہ کیا مولانا سے کہ حضرت ہم انشاءاللہ اس پر آپ کا ساتھ دیں گے، اور جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ نبھا کے دکھایا، وہ پورا کر کے دکھایا۔ اللہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائی۔ میرا ایمان ہے کہ اس ایک ختم نبوت کے مسئلے کو حل کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، کیونکہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے، جو بھی ختم نبوت کی لڑی سے پرویا ہوا ہے، جو گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہے، میرا ایمان ہے اس کی دنیا میں بھی عزت ہوگی، اور جب قبر میں جائے گا اس کی قبر بھی روشن ہوگی، اس کی قبر بھی جگمگائے گی۔ جو رسول اللہ کی ختم نبوت پر کام کرتا ہے، پہرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ اور میرے آقا جب رسول اللہ کا امتی قبر میں آئے گا، میرے آقا بھی اسے محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، کرم نوازی فرمائیں گے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور انج نہیں، ہاتھ چک کے کہو یار، تاکہ اگر کوئی لانتی بیٹھا ہو بھی دیکھ لے۔ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور ہاتھ کٹو بار بلند کرو، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم اور زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی اور زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ، ان پر مر مٹنے کا جذبہ
کل بھی تھا اور یہ صرف ہمارے ہی نبی ہیں. اے سجے کھمے میں بندے میں نہ بوتھے تھلے کر کے بیٹھے نے. میں کہ ہاتھ چکو باہر, ہاتھ چکو. جیڑا نہیں چکدا دا منہ سے آن لو. کل قبر چ جائے گا چھتر پڑیں گے, ایسے چھتر پڑیں گے مار مار کے تیرا بوتھا رنگ دیتا جائے گا. ہاتھ چک کے کہہ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, دستور رسالت کیا ہوگا. یہ ابھی مجھے گیٹ پہ آیا تھا, ایک نوجوان ملا, پولیس کا اہلکار ملا. اس نے کہا کہ ایس ایچ او صاحب جو ہمارے علاقے کے ہیں نا, سید زادے ہیں, شاہ صاحب ہیں اور ڈی ایس پی ایس پی جس سطح کے بھی وہ بنانا چاہتے ہیں مووی. تے میں کیا بناؤ, یہ دو چنگا موقع تو کدو نہ بنا. میں کیا بنا میں نہیں جے تے بنا لو. بعد چے موقع یہ منظر میں کہ ان دیوانوں نے وہاں بھی ایسے ہی کرتے جانا. حشر میں بھی ہم نے جدوں دن حشر دے حساب ہون گے ہمیں ساڑے آمنہ دے آگے آگے تاج و تخت ختم نبوت کے آقا ہمارے حضور تاجدار ختم نبوت ہوں گے اور جلوس نکالا جائے گا. پیچھے پیچھے سارے ہم بھی ہوں گے. سارے اچھی بولو. یہ شاہ محمد غوث میں جتنے چہرے آئے ایمان سے, کل آپ بھی وہاں ہوں گے اور میں بھی ہوں گا, اور حضور کے پیچھے پیچھے یہ جلوس چل رہا ہوگا. اس سے اچھا منظر نہیں ملنا, مووی بناؤ. اس سے اچھا منظر اچھی بولو. میں کہ تھے میدان کدے کدے ہی سجدہ ہے, رنگ کدے کدے ہی جمدہ ہے. تو اس واسطے میں کہ وہ جڑا جلوس ہونا ہے نا جی, سبحان اللہ, مزہ آ جانا ہے. انہیں کہنا مالا غلام ایو دین آ جا یار, تو تے بڑھاپے چ بھی جیسے جی میں 18 سال دا جوان لگدا سی. انج نعرے ماردا سے حضور دے نام تے تیرا چہرہ چمک جاندا سی, دھمک جاندا سی. تے جڑیاں پیشانیاں حضور دے نام تے چمک جاون, سبحان اللہ, تو بڑے خوش نصیب ہیں. اس لیے کچھ رہے نہ رہے پر رسول اللہ کا دین حسن رہے.